اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، پہلے بھی نور ہدایت میں تشریف لا چکے ہیں، آج بھی حضرت اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا شمس الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ماشاءاللہ سے آج آپ نے میچنگ والا سلسلہ کیا ہوا ہے، ماما شریف بھی بلیک، ویسٹ کوٹ بھی بلیک۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، سلامتیاں نصیب فرمائے۔ آپ جیسی شخصیات تشریف لاتی ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ناظرین بھی بہت خوش ہوتے ہیں، میں بھی بذات ظاہر سی بات ہے بذات خود بہت خوش ہوتا ہوں، اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سے بھی لاسٹ ٹائم آپ تشریف لائے تھے، بہت کچھ سیکھا، آج بھی امید کرتے ہیں ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے ناظرین کو بتاتا چلوں، آج ہمارا ناظرین کرام اس شخصیت پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس شخصیت پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس شخصیت پر گفتگو کرنا ثواب بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے پاک اور نیک بندے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، صحابہ کرام کے عاشق ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، اور کاتب وحی بھی انہیں ہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، میری مراد وہ صحابی کہ جنہیں سرکار بھی پسند فرمایا کرتے تھے، اہل بیت عظام بھی پسند فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی پسند فرماتے ہیں، آج ہر سنی بھی انہیں پسند فرماتا ہے۔ میری مراد محترم، اب انہیں کیا القاب دیے جائیں، وہ تو صحابی ہیں، صحابی کا لقب کیا بنایا جائے کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان کا لقب اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے، صحابی سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ راضی سارا جگ اس سے راضی، جس سے اللہ ناراض سارا جگ اس سے ناراض۔ آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی شان ہم کیا بیان کریں، ہم ان کی شان بیان کر کے اپنی شان، اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر صحابی کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا، ہر اہل بیت عظام کو اللہ پاک نے، ہر اہل بیت عظام کے ہر شخص کو، ہر فرد کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کا ذکر کر کے ہم اپنا قد بڑا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سے میں ڈائریکٹ موضوع کی جانب بڑھتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ علماء اکرام کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت، میں چاہوں گا آج ہم حضرت امیر معاویہ کی شان سننے کی کوشش کریں گے آپ سے۔ پہلے تو میں چاہوں گا یہ نام معاویہ، اس کا مطلب بھی ارشاد فرمائیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنی وینس ٹیم، پوری ٹی وی ٹیم کو، اور آپ کا ہمارے شکریہ، میزبان بالخصوص آپ حامد بھائی کو بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ حامد بھائی، ہر انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، بالکل، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب دنیا میں رہتے ہیں، جب بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی انسانوں کے دلوں پر وہ راج کیا کرتے ایسا ہیں۔ ہی ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالی سے صحابہ کی جماعت راضی ہو گئی، تو پھر سارا جگ کیوں نہ راضی ہوگا ان سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ نام معاویہ کا مطلب کیا ہے، یاد رکھیے گا معاویہ کا مطلب لغت کے اندر بہادر ہے، بہادر، بلند آواز، اور آپ کی واض و نصیحت، آپ کی بلند رتبہ اور آپ کی قد آور شخصیت اس کا مصداق ہے۔ اور حضرت معاویہ نام کے علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا 20 سے زائد صحابہ کرام تھے معاویہ نام کے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ مبارک نام ہے جسے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک سے ادا فرمایا، اور نہ صرف ادا فرمایا بلکہ حضرت امیر معاویہ کو دعائیں عطا فرمائی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے ہوتی ہے، 5 سال پہلے، 5 سال جی پہلے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے آپ کا سلسلہ چلتا ہے، حتیٰ کہ 7 ہجری، جب 7 ہجری آتی ہے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں کیا 8 ہجری کو۔ یاد رکھیے گا کہ ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا ظہور آپ نے 8 ہجری کو کیا، جس کی وجہ سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی لکھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 8 ہجری فتح مکہ کے دن جو ہے امیر معاویہ ایمان لائے، ایمان وہ پہلے لا چکے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت آپ نے جو اختیار فرمائی تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت وحی کا بھی انتظام و انصرام عطا فرمایا، اور یہ کتابت وحی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ آ کے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی آ جائے، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص افراد کو اس کام کے لیے سونپا، اس کام کو سونپا مخصوص افراد پر، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی امانت پر یہ مہر تصدیق فرما دیں، ثبت فرما دیں، تو اس سے بڑا امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام 7 ہجری کو ہی لے آئے تھے، لیکن آپ نے اس کا ظہور 8 ہجری کو فرمایا۔ مزید جی جی، اچھا، قبول اسلام کی بات ہے، میں چاہوں گا اس پر یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا حضرت امیر معاویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شامل رہے ہیں؟ اگر رہے ہیں تو کس انداز میں؟ جی بالکل، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی شرکت فرمائی ہے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چونکہ آخر میں اسلام لانے والے تھے، لیکن ان تمام افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے غزوات میں شرکت کی، حتیٰ کہ آپ کی والدہ خود فرماتی ہیں کہ پہلے ہم اسلام کو سب سے زیادہ برا جانتے تھے، لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور یا آپ کی والدہ ہوں، سبوں نے غزوات میں شرکت کی اور اپنا اپنا کردار ادا فرمایا۔ جی اچھا، بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مختلف اوقات میں مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہاں اختلافات کی بات تو نہیں کرتے، ہم تو یہاں محبت کی بات کرتے ہیں۔ میں علامہ صاحبان سے بھی جتنے تشریف لاتے ہیں میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ کوئی اختلاف کی بات کرے، ہر کوئی محبت کی بات کرے۔ کسی کو حضرت امیر معاویہ پسند ہے تو وہ ان کا ذکر کرے، وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے، بھلے نہ کرے، لیکن کم از کم زبان کو جنبش نہ دے، غلط الفاظ استعمال نہ کرے۔ حضرت علی کسی کو نہیں پسند، بالکل نہ پسند کرے، نہ کرے وہ گفتگو، نہ کرے بات، لیکن ان کی شان میں الفاظ درازی نہ کی جائے۔ حضرت علی کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، سرکار کے وہ شہزادے ہیں سمجھ لیجئے، انہوں نے اپنی شہزادی سرکار نے حضرت علی کے نکاح میں دی ہے۔ سرکار بڑا پیار فرماتے تھے، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کا سلسلہ کیا کرتے تھے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق یا حضرت علی، سب آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں علامہ صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت کا کیا سلسلہ تھا، اسپیشلی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ۔ جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ جو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جو مشاجرات صحابہ کی یا اور دیگر معاملات کی، تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اور انہوں نے کس انداز میں کیا، اور آپ نے سوال کیا کہ افضل کون ہے، اسے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ آپ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کون افضل ہے، یہ خود حضرت امیر معاویہ کی سیرت سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے جیب سے ایک رقعہ نکالا، وہ خط تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ وہ خط ہے
کہ جو میرے والد اور میرے کنبے اور مجھ سے بھی بڑھ کر افضل ہے، علی کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان وراء الورا، اور یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں حضرت امیر معاویہ کی زبانی یہ ملتا ہے کہ علی مجھ سے بھی افضل ہے، یہ ان کی ایک کیا کہا جائے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن حقیقت میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم یہاں فضائل کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، کس کا رتبہ بڑا کس کا چھوٹا، ہم یہ جانتے ہیں تمام صحابہ تمام صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت علی ہوں، ہم تو ہر کسی کے نام پر یہ ہمیں فخر ہے، اس بات پر یہ اعزاز ہے اہل سنہ کے لیے کہ جو ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ اب رہی بات حضرت امیر معاویہ کی، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کرنے والے کرتے رہیں، ہمیں ان سے کیا، ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب اسی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جو حضرت امیر معاویہ نے اپنا رکہ نکالا جیب سے اور فرمایا کہ یہ رکہ دیکھ لیں، یہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکہ ہے، تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا اور کنٹینیو کیجئے گا تاکہ ایک محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، یہ اور نکلے ہمارے سامنے بالکل۔ وضاحت تو کے ساتھ۔ آپ نے اس رکے کو نکالا اور فرمایا یہ مجھ سے افضل کیا، میرے والدین اور میرے خاندان سے بھی زیادہ افضل ہے، علی کی شان تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ رکے کی بات ہے حضرت، یہ صرف رکہ ہے جی۔ اور دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب آپ کو امیر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کے بعد 20 سال، حضرت امام حسن کے بعد 20 سال اور پہلے بھی 20 سال، اچھا 20 سال آپ امیر رہیں شام کے۔ تو آپ نے اتنی گورنریاں فرمائی، آپ حاکم رہے، سردار رہے، اسی لیے آپ کو امیر بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ 40 سال پہلے رہے، 20 سال بعد میں، اس طرح آپ نے کثیر وقت آپ نے سرداری میں گزارا، حکومت میں گزارا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ صلح ہو گئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لیکن بعد میں محبت تو دیکھیں کس طرح ہے۔ آپ کو دوبارہ امیر شام مقرر کر دیا گیا، 20 سال تک آپ وہاں رہے۔ جب کبھی بھی امام حسن آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ کیا کرتے، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے اور امام حسن کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمارے امیر، آپ نے امام حسن کو آگے کیوں کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے زمین کی حکومت تو میرے پاس ہے، دلوں کی حکومت اہل بیت کے ہی پاس ہے۔ کیا بات ہے، تو سبحان یہ اللہ۔ محبت کا سلسلہ امیر معاویہ، حضرت علی اور تمام صحابہ میں بالکل یہ ایک ہی طرح رہتے تھے اور جڑ کر رہا کرتے تھے، جسد واحدہ کی طرح۔ اچھا حضرت، اگر میں وصال کی بات کروں، ان کا وصال کیا جنگ میں ہوا یا حالت بیماری میں ہوا، اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ اگر جنگ میں ہوا تو وہ جنگ کیا تھی، کیسی تھی؟ کیا آپس میں مسلمانوں کی جنگ تھی یا کفار کی؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمان بھی آپس میں تھوڑے سے اختلافات کی زد میں آ گئے تھے۔ وہ اختلافات چلتے چلتے آج تک چل رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت کی بات نہیں کرتے۔ وہی بات ہے کہ ہمارا قد اتنا بڑا نہیں ہے، وہ بڑوں کی بات ہے، وہ بڑے جانے، اللہ کا حبیب جانے اور وہ بڑے جانے، ہم چھوٹے ہیں، ہم کم از کم عشق کی بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب فرمائیے گا نا وصال کیسا ہوا تھا، کس انداز میں ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں تک وصال کا تعلق ہے، تو جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بالکل آپ مرض وصال وفات میں آ گئے تھے، آپ کا انتقال جہاد میں نہیں ہوا، بستر پر ہوا، لیکن آپ نے کیا کمال وصیتیں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب آپ مرض وفات میں آئے، بستر پر تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو بلا کر کہ میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ ہے اور کرتا مبارکہ ہے اور کچھ ناخن کے جو ہے تراشے ہیں، تو جب میں انتقال کر جاؤں، اور بال مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے، جب میں انتقال کر جاؤں تو میری آنکھوں پر اور میرے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور ناخن کے تراشے رکھ دینا، اللہ تعالیٰ اسی سبب مجھے بخش دے گا۔ تو یہ تبرک کی نسبت۔ اور جہاں تک وصال کے تعلق ہے تو آپ کا جو وصال ہے وہ 60 ہجری جمعرات کے دن 22 رجب، اس کے اندر علماء نے مختلف اقوال بھی کی ہیں، کسی نے 15، لیکن زیادہ تر 22 رجب کے دن آپ کا انتقال ہوا اور آپ بستر مرگ پر شام کے ہی شہر دمشق میں ہی آپ کا انتقال ہوا 78 سال کی عمر میں۔ جی اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تمام جوابات ارشاد فرمائے۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بھی کچھ خوبصورت سا پیغام دیا جائے کہ علماء اکرام اس حوالے سے
کیا فرماتے ہیں اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن باتیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں. مسئلہ اصل میں یہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت مدینے میں ہوتی ہے، اور حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی تھے. امیر معاویہ شام میں، عثمان غنی اور حضرت علی یہ مدینے میں. انہوں نے وفات عثمان غنی کے بعد خط لکھا کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے عثمان غنی کو قتل کیسے کیا گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ فی الفور اس کا قصاص لیا جائے اور ان لوگوں کو آپ قتل کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کا مطالبہ درست ہے، لیکن میں کچھ وقت چاہتا ہوں کہ میری جو خلافت ہے وہ یہاں پر اسٹیبل ہو جائے اور مستحکم ہو جائے، میں ان سے قصاص لے لوں گا. بس یہ بات تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بات تھوڑی آگے بڑھ گئی. اس کے بعد ہوا کیا؟ جنگ بھی ہوئی آپس میں، لیکن اہل بیت اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ جب دونوں طرف سے جنگ ہو گئی تو پوچھا گیا کہ آپ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے تو کون شہید ہے اور کون جو ہے جہنم واصل ہوا؟ حضرت علی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے حساب سے درست ہے، ہم اپنے حساب سے درست ہیں. جو اس طرف شہید ہوئے، جو اس طرف انتقال کر گئے یا انہیں قتل کر دیا گیا، یا جو ہماری طرف قتل کر دیے گئے، وہ دونوں کے دونوں شہید ہوئے ہیں اور ان سب کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اور اتنے میں جب یہ معاملات چل رہے تھے تو جو کسرا کا گورنر تھا، جو دوسرے ممالک کے روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں جو عیسائی تھے وہ چڑھائی کرنا اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ کو خبر لگ گئی. آپ نے اس کو خط لکھا گورنر کو کہ تم ہمارے اوپر یہ سوچ کر کہ دونوں آپس میں مسلمان لڑ پڑے ہیں، ہمارے پہ حملہ کرنے آ رہے ہو، یہ مت سوچنا کہ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. اگر تم ہمارے پہ حملہ کرنے آؤ گے تو ہم ایک ہو کر تمہارے سے لڑیں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ سارے معاملات ہو گئے. بعد میں یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا، لیکن صلح کی بھی تو بات کریں، صلح امام حسن کی بھی تو بات کریں. پھر آپ کو دوبارہ گورنری دی گئی، 20 سال تک آپ گورنر رہے. تو یہ محبت کی بات ہے. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا معاملہ ہوا تو حضرت علی جنگ کے بعد تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کیسی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو دونوں نے آپس میں دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت عطا فرمائے. یہ کب کا واقعہ؟ یہ جنگ کے بعد کا واقعہ ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس میں جو بھی معاملہ ہوتا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ آ کر محبت پہ ہی معاملہ سیٹل ہو جایا کرتا تھا. لیکن بعد والوں نے اس میں سے تیسرا گروہ نکلا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھا نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھا. انہوں نے دونوں طرف سے آگ لگائی اور وہ دوسرے نام سے، خارجی کے نام سے موسوم ہو گئے. تو اس لیے اہل السنہ یہ بہت ہی شاندار ہمارا جو مسلک و مذہب ہے کہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر درست تھے. حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہو گئی تھی، یعنی حضرت علی کے ساتھ حق تھا. مسئلہ بھی واضح بیان کر دیا اور محبت بھی بیان کر دی، لیکن تان و تشنیع کسی طرف سے نہیں کی جائے گی. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کا بھی ہمیں اپنا دامن تھامے رکھنے، اور اہل بیت اطہار جو کشتی نوح کی مثل ہیں ان کا دامن بھی تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. یہ موضوع بہت ہی وہ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے نازک تھا. اس پر ہمیں ایک ایک الفاظ بڑے سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بولنے تھے، ادا کرنے تھے، سننے تھے، اس کا جواب دینا تھا اور لینا تھا. ناظرین کرام، ہماری تو یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم کوئی اختلافی بات نہ کریں، صرف محبت کی بات کریں. محبت چاہیے، بس محبت نکالنی ہے. محبت جتنی نکالیں گے اتنی محبت ہمیں نظر آئے گی. ہم جتنا بگاڑ کی طرف جائیں گے اتنا بگاڑ نظر آئے گا. محبت سے ہی محبت ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں ہر صحابی، ہر اہل بیت کے عاشق کے ساتھ محبت والا سلسلہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں محبت ہی کے لیے آئے ہیں، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت، اور اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہر اس شخص کی محبت جو اللہ کی راہ میں کٹ مرتا ہے. ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. ہم کسی اور محبت میں
گم شدہ ہو گئے وہاں سے نکلنا پڑے گا، اللہ اور حبیب کی محبت میں آنا پڑے گا، اسی میں ہمارا خاتمہ ہو۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔